अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि शायद ना मैं रिएक्शन चैनल छोड़कर चली गई। तो जी, पिछले दिनों तो मैंने सोचा था, वो मैं जज़्बात में आ गई थी, मैंने कहा छोड़ देती हूँ, अब इस पर मेहनत करने की क्या ज़रूरत। लेकिन जब मैंने सर्च किया और जब मुझे पता चला कि मुझे ना इस चैनल पर वीडियोज़ ज़रूर बनानी है, इस चैनल को डूबने नहीं देना, और मुझे पता है मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है ना कि वो कभी डूबने देगी भी नहीं। तो ये जो ऑडियंस है ना, इनकी वजह से ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को, व्लॉगर्स को बड़ी आग लगी हुई है, हलचल मची हुई है कि इसका साथ क्यों दे रहे हैं लोग। तो आज ना मैं सारी बातों का जवाब दूंगी, और मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ। ये नहीं सोचे कि कोई आकर रिएक्शन वालों के बारे में कुछ बोलेगा और हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे और चुप होकर बैठ जाएंगे, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन उनकी तरह जाहिलाना तरीके से नहीं, बल्कि पॉइंट्स देकर मैं जवाब दूंगी। और ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आप भी तस्लीम करेंगे और उनको भी तस्लीम करना पड़ेंगे। लेकिन अब अगर वो तस्लीम ना करना चाहे तो ये तो उनकी अपनी गलती है ना, कि वो अच्छे को अच्छा नहीं समझते। लेकिन जो अली वीर ने बातें की, फयाज ने भी बातें की हैं, उन सब के बारे में ना आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि सारे जवाब क्लियर कर दूं, इनको जवाब जरूर दूं। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये सोचते हैं कि रिएक्शन चैनल पर जो हमारे कारस्तानियां हैं वो हो रही हैं तो रिएक्शन चैनल डिलीट हो जाएंगे। अब हम रिएक्शन वालों के बारे में बोले। पहले आप लोग ये नोट बात कीजिए कि पहले कभी ये रिएक्शन वालों के बारे में इतना बोले हैं? नहीं बोले। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि मैं जो है ना रिएक्शन चैनल्स को ना डिलीट करवा सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, उनके साथ छेड़खानी कर सकता हूँ, या फिर छेड़खानी ना भी की हो तो इनको लगता है कि शायद ना इनके चैनल डिलीट हो जाएंगे रिएक्शन वालों के, तो हम कुछ भी अब बोले, अब हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। असल मकसद इनका ये है कि ये कुछ भी करे और सफ़ेद करे, स्याह करे, और इनके बारे में कोई बात ही ना करे, क्योंकि इन्होंने अपने व्यूवर्स को, जो इनको देख रहे होते हैं, उनको तो ब्लॉक किया हुआ अपने चैनल पर। जो सच बोलते हैं इनके कमेंट में जाकर, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं या उनके कमेंट्स डिलीट कर देते हैं। क्योंकि इन मर्दों का काम तो यही है कि औरतों को दे दे कैमरा कि आप अपनी वीडियोस बनाओ, या उनके कैमरामैन बन जाए, उन पर वीडियोस बना के अपलोड कर दें, और उसके बाद कमेंट्स आए तो हम चारपाई पर बैठकर टांग पर टांग रख के और कमेंट्स डिलीट करना शुरू हो जाएं और गालियां देना शुरू हो जाएं। ये तो कितने लोगों के साथ हुआ, कितने लोगों ने इनके चैनल पर जाकर कमेंट किए और उनको आगे से क्या इन्होंने बातें सुनाई, कितनी बदतमीजी की, जाहिलाना तरीके से बदतमीजी की। क्योंकि जाहिल जो है ना, जाहिलियत ही दिखा सकता है। जो अली वीर ने कही है ना कि ये जो रिएक्शन चैनल है ना, ये बहुत बड़ी गिलाजत है, तो पहले तो मैं उसको ये याद करवाऊं कि आज से कुछ साल पहले हम भूले नहीं हैं कि आप सितारा यासीन पर कितनी जो है तोहमतें और इल्जामात की बौछार करते थे, और वो हम इस बात के गवाह हैं। वो देसी डॉज जो चैनल था, वो उधर बैठकर तुम लोग क्या करते थे, फिर देसी डॉज और तुम लोगों में जब लड़ाई झगड़ा पड़ा था, पंगे पड़े थे, तब जो है ना अली वीर ने हाथ जोड़ लिए थे और कहा था भाई मैं अब रिएक्शन नहीं दूंगा इस पर। तो इसने सोचा कि सितारा यासीन पर हर एक बंदा लाखों व्यूज ले रहा है, तो मैं क्यों ना इसमें करूं। तो तब ना सितारा यासीन पर ये इस गिलाजत में आने वाला कौन था बंदा, ये तो मुझे बताओ। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि गिलाजत, ये जो गिलाजत का लफ्ज इस्तेमाल किए रिएक्शन चैनल्स के बारे में, तो जब आप अपनी जिंदगी, घरेलू बातें और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के सामने पब्लिक करते हैं, वैसे तो आपको लाखों लोग देखते नहीं है, लेकिन चलें मैं एक बात कर रही हूँ कि जब आप इतने लोगों के सामने अपना सारी जिंदगी रखते हैं, अपने घर की औरतों को दिखा रहे होते हैं, तो लोग ना उस पर अपनी राय, रिएक्शन देने का हक रखते हैं। और दुनिया भर में रिएक्शन एंड रिव्यू एक बाकायदा और तस्लीम शुदा कैटेगरी है, और किसी बात का तज्जिया करना या गलत बयानी पर निशानदेही करना गलाजत नहीं, बल्कि आज़ादी इजहार इस्लाह का तरीका है। तो ये बात आज के बाद ना कहना कि रिएक्शन जो है ना गलाजत है, क्योंकि हमने अपने चैनल पर कोई गलाजत नहीं की, ना कभी मेरी कोई सारी वीडियोस आप जाकर देख ले किसी पर मैंने गाली दी हो। बल्कि इसको तो एक दफा गालियां भी पड़ी थी एक आंटी से, और जब आंटी के बारे में कोई वो था, वो इसने कोई वीडियोस बनाई थी, तो वो चैनल तो हमें वैसे नजर नहीं आया था, लेकिन उनके मुताबिक तो था ना, वो वीडियोस बनाई थी। तब कितनी तुम्हें गालियां पड़ी थी वो तुम भूल गए हो। तब कैसे तुम्हारी सही उन्होंने, मैं चित्रोल का लफ्ज यूज नहीं करती, लेकिन सही धुलाई उन्होंने की थी। तो ये इसी लायक है भाई, आंटी ने सही किया था अपने। इन
محترم نے ایک اور بات جو کی ہے کہ جو یہ مطلب کہ کنٹینٹ والوں کو پتہ نہیں گالیاں پڑتی ہیں، کمنٹس والوں کو نہیں پڑتی، تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو بھئی آپ ذرا دیکھیے کہ 2 دن ہوئے ہیں ان محترم کو ویڈیو بنائے ہوئے، شیشہ دکھانا تو بنتا ہے، اور ابھی تک کتنے ویوز ہوئے ہیں بیچاروں کے؟ 3400 ویوز. ان کو کمنٹ کتنے آئے ہیں؟ 12 کمنٹ، صرف اور صرف 12 کمنٹ. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو سچ بولنے والے ہیں وہ سارے اس کے چینل سے بلاک ہو گئے ہوں گے، یا پھر ان کے کمنٹس ڈیلیٹ ہو چکے ہوں گے. تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، سب کو تو اس نے بلاک کیا ہوا ہے. بھئی آپ چلو 1-2 بندوں کو بندہ بلاک کر دے، 3 کو بلاک کر دے، 4 کو بلاک کر دے، کوئی اس طرح کی باتیں کرے، لیکن آپ نے تو آدھی آڈینس کو بلاک کیا ہوا ہے. اور ادھر پھر وہ جو آپ کی آڈینس جتنی بھی بلاک ہے وہ یہاں آ کر تو پھر کہتے ہیں نا، آپ کے بارے میں رائے تو دیتے ہیں نا، اور ان کا حق ہے، اور ہر ایک بندہ اپنی رائے ضرور دے سکتا ہے. جانتی ہوں کہ آپ کو اس بات کا مسئلہ ہوگا کہ ہمارے چینل پر آ کر آپ کے بارے میں لوگ حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں، باتیں کھول رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات سے ایشو ہوتا ہوگا کہ بھئی یہ ہماری باتیں کیوں کھولتے. بھئی دیکھو، آپ اچھا کنٹینٹ لیں، آپ کے بارے میں کوئی بھی برا نہیں کہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئے دن جو ڈرامے لگے رہتے ہیں ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کہ کیوں یہ ان کے گھروں میں اس طرح کے کیوں ڈرامے تھے، کبھی کیا. آپ دیکھ لیجئے، فیاض کو تو بس ایک ہی کنٹینٹ ملا ہے، کبھی امی بیمار، کبھی بیگم بیمار، کبھی بیگم بیمار، کبھی امی بیمار، یہی اس کو کنٹینٹ ملا ہوا ہے، اور کیا ہے اس کے پاس. ایک اور بات جو ان کا ایک اور پوائنٹ تھا کہ ریئیکشن چینل والوں کی وجہ سے نا گھر برباد ہو جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں کے کان اتنے کچے ہوتے ہیں کہ آپ ریئیکشن چینلز کی وجہ سے آپ لوگ گھر برباد ہو جاتے ہیں؟ وہ فیاض تو بڑا کہتے ہیں ہم تو بڑے ہنسی خوشی رہتے ہیں، ہنسی خوشی تو نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر ٹائم تو لڑائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ جو آسیہ جاوید والا معاملہ ہوا ہے، سارے آپس میں ناراض ہیں، اس پر تو میں اگلی ویڈیو میں نظر دوہرا لوں گی نا، یہ تو الگ ایک پوائنٹ ہے. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے، کیا یہ ریئیکشن چینل والوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں نا، یہ آپ کے اپنے گھر کے جو جھگڑے ہیں نا، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس کے بعد نا کبھی بھی ریئیکشن چینلز کو غلاظت نہیں کہنا. پتہ نہیں حمیرہ کیا کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی لفظ لے رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی، بھئی وہ اس طرح کے لفظ جو ہے نا تو ہم سے نہیں کرنے ہوتے. تو ویسے نا میں نے ایک افسوس کے ساتھ نا ایک وہ جو شمائلہ سسٹر ہے، کوئی ان کے اندر گاؤں میں ہے، ان کے بارے میں جب اس نے ایک ریئیکشن دیا تھا، کیا آگ لگائی تھی اور کیا مرچیں تھی اس میں، تڑکا تھا. وہ ریئیکشن جو ہے نا، وہ توبہ، ہم نے تو کانوں میں روئی ڈال کر سنا تھا. ایسا وہ ریئیکشن حمیرہ نے دیا تھا. کسی کو یاد ہوگا آپ میں سے وہ ریئیکشن؟ اس میں میں کہتی ہوں کون کون سا لفظ نہیں استعمال ہوا تھا، اور کون کون سے جو ہے نا ایکشن، اب میں یہاں بتا بھی نہیں سکتی کیا کچھ نہیں یوز ہوا تھا. وہ ریئیکشن بھول کے ہیں. ہم نے تو آپ پہ ایسا کبھی ریئیکشن ہی نہیں دیا، ہم تو بس صرف چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا وہ کیا جو آپ دکھاتے ہیں. ہم کوئی آپ کے گھر میں آ کر تو کیمرہ لے کر آتے نہیں ہیں، یا ہم تو دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آپ خود جو ولاگنگ کرتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں، اس پہ ریئیکشن دیتے ہو، اور ہر بندہ دے رہا ہے. بھئی جتنے بھی چینلز بنے ہوئے ہیں نا، تو دنیا میں جتنے چینلز بنے ہوئے ان پہ ریئیکشن بھی دے رہے ہیں لوگ. تو آپ کیا کہیں، آپ اپنے کام صحیح کریں نا، تاکہ آپ پہ کوئی ریئیکشن والوں کو کوئی بات ہی نہ ملے کرنے والی. اگر ہم کسی بات پر کوئی لاجک، کوئی ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، تو اس کو گندگی کہہ کر مسترد کر دینا اصل میں اپنی غلطیوں سے نظریں چرانے کا طریقہ ہوتا ہے. ریئیکشن کریٹرز کو عمومی طور پر بدبخت، گندے کام کرنے والا یا ماں باپ کی عزت نہ کرنے والا کہنا نا ایک انتہائی غلط اور بلا جواز الزام ہے. یہاں تک ماں باپ کی عزت والی یہ بات کہی تھی اور گالیاں پڑھوانے. تو آپ جو ہے نا یہ سمجھ لیجیے کہ ہم بھی اپنے اور دوسروں کے ماں باپ کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں، اور بزرگوں کے سب کی عزت کرتے ہیں. اب پنجابی ماں جی اب ایسے جو ہے نا کریں گی، وہ آئے دن کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں، تو بس اس پر ایک بات ہوتی ہے بھئی یہ اس طرح کیوں کرتی ہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. اب علی ویر کی والدہ کی کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایسے وہ ولاگنگ کے اس میں تو نہیں ہے. وہ بیچاری تو ماں بیٹیاں خود اپنا کھاتی پکاتی ہیں، اور اس طرح چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہیں، اور پورے گاؤں میں علی ویر کی چٹی کوٹھی بڑی مشہور ہے. لیکن ماں جہاں رہ رہی ہے وہ بھی آپ نے گھر دیکھا ہوا کتنا چھوٹا سا، اور اس گھر میں ماں بیٹی اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں. اللہ نہ کرے رات کو ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نا ان کو صحت زندگی دیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں. ان کے چلو دلاور حسین وہ اچھا انسان ہے جو اس نے اپنی ماں کو گھر بنا دیا، بہن کو گھر بنا کر دیا ہے کہ وہ وہاں رہ رہی ہیں اور اچھی زندگی چلے گزار رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے.
اور بات آپ کو یاد کرواؤ تو ریئیکشن چینل تو آپ نے خود بھی بنوائے تھے، آپ کو یاد ہو ارم آپی کا، تو ان کو آپ ایک پوری اسکرپٹ بتاتے تھے کہ جی آج آپ نے یہ باتیں کرنی ہے، آج میرے گھر والوں کی یہ بات اچھالنی ہے، وہ اچھالنی ہے، تو آپ خود اچھالا کرتے تھے۔ تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ ریئیکشن چینل ایک غلاظت آپ کے مطابق ایک غلاظت ہوتی ہے، تو آپ کو تب نہیں پتا تھا، آپ ان چینلز پر جا کر اپنے گھر والوں کی باتیں بتا رہے ہوتے تھے، اپنے گھریلو مسئلے بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ بات کہیں وہ بات کہیں، اور جب وہ منور ویر کی وائف میں اور ان میں ہسبینڈ وائف میں جھگڑا ہوا تھا تو آپ آگے تھے کیمرہ اٹھا کر اور رونا دھونا شروع ہو گئے تھے، اور آپ نے کہا ہاں جی یہ بات ہوئی، تو وہ یہ دیکھیں آپ نے خود اپنے گھر کی باتیں بتائی، ہم نے آپ کے گھر جا کر اس طرح کی باتیں نہ سنی نہ دیکھی نہ کچھ، لیکن آپ خود دکھاتے ہیں جو وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی پر بات کی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی میں نے ان کے پرانے مسئلوں کو تو بھئی چھیڑا نہیں، اور تب تو میرا اس طرح ریئیکشن چینل اس طرح ہوتا ہی نہیں تھا، تو میں نے شاید وہ باتیں تو کی ہی نہیں تھی اور نہ ہی ان معاملات میں پڑی۔ باقی اب جو نئی نئی باتیں ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے، حمیرہ علی ویر کے تو اتنا میرے چینل پر نہیں ہوتا، لیکن وہ مہوش کے کوئی ٹاپک ہو، فیاض کے اور آسیہ جاوید کے، وہی زیادہ ٹاپکس آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہوتے ہیں، باقی کا تو میں ویڈیو دیکھتی ہی نہیں ہوں، اتنی بورنگ ان کی ویڈیو ہوتی ہے، ان کے چینلز پر جا کر دیکھتی ہی نہیں ہوں، لیکن نہ مجھے کمنٹ آیا تھا اور بتایا تھا وہ سسٹر یا بردر، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح نا ریئیکشن چینل والوں کے بارے میں انہوں نے بہت باتیں کی ہیں، تو اس طرح کی بات بتائی تھی، تب جا کر وہ میں نے یہ ان کا ولاگ دیکھا، ان کی ویڈیو دیکھی۔ اور میرے چینل پر اتنے کمنٹ ان کو بد دعائیں لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تو میں ہمیشہ پھر بھی ویڈیوز میں یہی کہتی ہوں کہ نہیں، بد دعا نہ دیں، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، اور اولاد نہ کسی کو بھی محرومی نہ ہو، اور کئی دفعہ نا میرے تو دل سے ان کے لیے دعا نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دے، لیکن نہ دعائیں لینا آسان نہیں ہوتا، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، اور جو دعائیں خود سے کوئی دے دینا وہ دعا نا بہت جلدی لگتی ہے، نہ کہ آپ کسی کو زبردستی روز کے جی ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، وہ نہیں، بلکہ آپ اتنا اچھا بن کر دکھائیں، آپ اتنا اچھا رہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہر ایک بندہ آپ کو خود دعا دے، دل سے وہ دعا دے، تو اس طرح دعائیں لے، نہ کہ آپ کبھی ریئیکشن والوں کو، کبھی جو ہے نا اپنے ویورز کو تو میں کہتی ہوں اتنا ٹارگٹ بناتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات کہہ دے تو اس کا غلط مطلب لے کر جواب دیتے ہیں، اور کتنے لوگوں نے کہا ہم تو آپ کے سبسکرائبر تھے، ہم تو آپ کو اتنا شوق سے دیکھتے تھے، ہم نے ایک مشورہ دیا اور آپ نے ہمیں اتنی بری باتیں کی، اس طرح کے بھی ان کو کمنٹس آتے تھے، اور آپ ان کے پچھلے ویڈیوز میں جا کر دیکھ لیں کس طرح کمنٹ انہوں نے کتنی جو ہے نا غلط لینگویج اپنے کمنٹس کرنے والوں کو کی ہے، یوز کی ہے، چلے آپ اچھی طرح بھی جواب دے سکتے تھے، آپ کمنٹ چلے ریموو کر دیں، لیکن اس طرح تو نہیں کہ آپ ان کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں، اور خسمہ نخواہ، تو پتہ نہیں یہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہے، خسمہ نخواہ، لینگویج سے ہی بندہ پہچانا جاتا ہے، اور آپ کی پہچان آپ کی لینگویج ہی ہے۔ تو ایک ٹاپک رہ گیا ہے فیاض الدین بھائی کا، تو فیاض الدین بھائی آپ نے بھی سنا ہے بد دعائیں دی ہے، لیکن ابھی میں نے وہ ولاگ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ 3-4 دن ہو گیا نا میں ان کا کوئی ولاگ صحیح سے دیکھ نہیں پائی، تو اب 3-4 دن کے ولاگ میں سارے دیکھوں گی ان کے، اور پھر اس کے بارے میں بات کروں گی، تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔